نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ مسلمان بنانے کے بعد اس نے ہمیں صرف سوچ سمجھ سے ہی نہیں نوازا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہترین رہنمائی بھی عطا کی، ایسی رہنمائی جس سے نہ صرف یہ کہ ہماری یہ زندگی خوبصورت ہو جائے، خوشحال ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اصل زندگی، ہمیشہ کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں۔ تو جہاں اس نے ایک طرف ہمارے جسم کی ضروریات کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اس دنیا میں پیدا کی ہیں، کھانے پینے کے سامان اور زندگی کی دوسری راحتیں، اور پھر اس کے لیے انسان کو کوشش کرنے اور محنت کرنے کا جذبہ بھی دیا ہے، وہاں دوسری طرف اس نے ہمارے لیے روح کی تسکین اور دل کی خوشی کے سامان بھی پیدا کیے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مادی زندگی میں جتنی ترقی کرتا جا رہا ہے اتنا ہی روحانی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جتنی زیادہ ہمیں دنیا کی نعمتیں میسر آتی جا رہی ہیں، دلوں کی خوشیاں اور روح کا سکون اتنا ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا خوشی صرف مال و دولت کی کثرت کا نام ہے؟ کیا خوشی صرف اچھے لباس سے حاصل ہوتی ہے؟ کیا خوشی ایک اچھے گھر میں رہنے سے حاصل ہوتی ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ جنہیں دنیا کی یہ ساری نعمتیں حاصل ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ خوش نہیں ہیں۔ دنیا میں ایک کثیر تعداد ان انسانوں کی ہے کہ جو سکون سے سو بھی نہیں سکتے، جو ذہنی طور پر پریشان حال ہیں۔ ایسے میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق ہی سے پوچھے کہ اس کا علاج کس چیز میں ہے اور اسے اس دنیا میں بھی پرسکون رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ہم ٹرنکولائزرز کے ذریعے یا ایسی دواؤں کے ذریعے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر لیتے ہیں، سلا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بے حس کر دیتے ہیں کہ جس سے ہم کم سوچیں، کم پریشان ہوں، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ ایسی کیفیت میں انسان دنیا کی نعمتوں سے صحیح طور پر مستفید نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم خوشی پا سکتے ہیں، سکون پا سکتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک پر غور کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک رہنمائی کی کتاب بنا کر بھیجا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے ساتھ ایک معلم بھی بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے آ کر خوشی کا راز اور پرسکون زندگی کا گر انسانوں کو بتایا اس کتاب کے ذریعے اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایک چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کو اپنا کر انسان پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو بذات خود ایمان ہے، اور ایمان ایسا ایمان جو زندہ ایمان ہو، محض ایک ریچول کے طور پر نہ ہو، صرف ایک پیدائشی ایمان نہ ہو، بلکہ شعور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ماننا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ماننے کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر پورا ایمان اور یقین، اور اس بات کا ایمان اور یقین کہ وہ ذات ایسی ذات ہے، وہ رب ایسا رب ہے کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ بھروسے کے لائق ہے، وہ سب سے سچا ہے، اس کی بات سب سے زیادہ انصاف پر مبنی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو جو چیز سکون دیتی ہے وہ فائدہ مند علم ہے۔ سیکھتے رہنا انسان کی زندگی میں خوشیوں کا سامان پیدا کرتا ہے۔ خواہ آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ پہنچ جائیں، خواہ آپ بچے ہوں، آپ جوان ہوں، آپ بوڑھے ہوں، آپ مرد ہوں یا عورت ہوں، اگر آپ کا علم کے ساتھ کسی بھی طرح تعلق ہے تو آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس میں فارمل ایجوکیشن کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں مطالعے کی عادت، اچھی بکس کی ریڈنگ انسان کے لیے ایک بہترین دوست کا کام کرتی ہے۔ جس طرح انسان کو انسانوں سے خوشی ملتی ہے اگر انسان کے لیے واقعی انسانوں والا رول ادا کرے، تو اسی طرح اچھی کتابیں ہمیشہ انسان کو سکون بخشتی ہیں۔ اس کے لیے اگر ہم اپنی ایک عادت ڈال لیں کہ صبح کے وقت میں یا رات کے وقت میں یا دوپہر میں یا کسی نہ کسی وقت میں کسی بھی اچھی کتاب کے ساتھ ضرور تعلق رکھنا ہے۔ اب دیکھیں کہ پڑھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، ریڈنگ کے لیے بہت کچھ اس وقت کتابیں موجود ہیں، لیکن ہر طرح کی کتابیں سکون نہیں بخشا کرتی۔ کچھ کتابیں تو ایسی ہوتی ہیں جو الٹا انسان کا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ اس معاملے میں بھی سلیکشن بہت ضروری ہے۔
اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے نفع مند علم، فائدہ مند علم، جو ہمیں دنیا میں کسی قسم کا فائدہ دے یا پھر آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہو. کیونکہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی طور پر تو ایک خوشی کا سبب بنتی ہیں یا ذہنی انٹرٹینمنٹ کا سبب بنتی ہیں، لیکن حقیقت میں انسان کے قلب و روح میں سکون کا سبب نہیں بنتی. اس لیے کتابوں کے انتخاب میں یہ بات ضروری ہے کہ ایسی چیز انسان کے سامنے ہو، وہ چیز پڑھے کہ جس سے اس کی زندگی میں ایک امنگ پیدا ہو، کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کو زندگی میں ایک روشنی ملے، اس کی امید میں اضافہ ہو، مایوسی سے بچانے والی چیز ہو. اس لیے علم نافع جو ہے وہ دلوں کو کھولتا ہے، وہ دلوں کے غم کو دور کرتا ہے اور انسان کے بہت سے بوجھ کو بانٹ لیتا ہے. اس دنیا میں بہترین دوست کتاب ہے، یعنی بہترین دوست اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کتاب کا ساتھ ہے. کتاب ایسے وقت میں بھی انسان کے پاس ہوتی ہے جب انسانی دوست انسان کو چھوڑ جاتے ہیں یا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کام نہیں آ سکتے. یہ ایک خاموش ساتھی ہے کہ جس سے آپ جس وقت چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے اچھی کتابوں کا مطالعہ سکون دینے والی چیز ہے. آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کا دل نہیں لگ رہا، آپ بے چین ہو رہے ہیں، کوئی بھی اچھی کتاب پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود آپ کو نیند آنے لگے گی. آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں، گھبراہٹ ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، آپ اچھی کتاب پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں فوراً کمی ہونے لگے گی، کیونکہ وہ کتاب آپ کو اپنے اندر انوالو کر لے گی. اور ان کتابوں میں سب سے بہترین کتاب جس میں ہر علم کی بنیاد ہے، جو تمام علوم کا منبع ہے، جہاں تمام علم جمع ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب دراصل ہماری روح کی غذا کے طور پر آئی ہے. جس طرح جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی سکون چاہیے، اور وہ اللہ کی کتاب سے ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود اس کتاب کا تعارف قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت برکت والی ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ کتاب سینے کی بیماریوں کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے شفا کا کام کرتی ہے. تو گویا اللہ کی کتاب کا پڑھنا اور صرف تلاوت کرنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا انسان کے گہرے غم، دکھ اور ڈپریشن کا علاج ہے. یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس کے کرنے کے بعد کوئی بھی شخص مایوس نہیں رہ سکتا، صرف اس کو آزمانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو انسان کے غم کو دور کر سکتی ہے وہ استغفار کی کثرت ہے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا. ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی ہم سے کمی ہوتی ہے اور بندوں کے حق میں تو نہ جانے کتنی دفعہ کمی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم سے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور دوسرا شخص اس سے دکھی ہو جاتا ہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ ہے. اور ایسے میں جس شخص سے ہمیں تکلیف پہنچی ہوتی ہے اس کو جب احساس بھی نہیں ہوتا، ہم سے معافی کہاں مانگ سکتا ہے؟ یا اگر اسی طرح ہم کسی کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب بنے ہیں تو ہم بھی کسی سے معافی نہیں مانگتے. تو ایسے میں استغفار کی کثرت جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو دھوتی ہے، انسان کی ایسے ہی غلطیوں کا ازالہ کرتی ہے، انسان کے دل سے بوجھ ہٹاتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، جس نے استغفار کی پابندی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم اور ہر فکر اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی اسی چیز کا وعدہ کیا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے. فائدہ تمہیں اس سے کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے آسمان کو برسنے والا بنائے گا، یعنی خوب بارشیں برسیں گی، اور بارش جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے. اسی طرح وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی دنیا کی نعمتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ کثرت استغفار سے آتی ہیں. جب کبھی دل میں کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی ڈپریشن آنے لگے، فوراً استغفر اللہ شروع کر دیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی. اور اگر عربی میں کوئی بھی نہیں آتی تو ہم اردو میں یا انگریزی میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے، میری ان خطاؤں کو بھی جو مجھ سے ہو گئی انسان ہونے کے ناطے، ان غلطیوں کو بھی معاف کر دے کہ جو میں نے انجانے میں کی، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو سب کے سامنے کیے، اور ان کو بھی معاف کر دے جو چھپ کر کیے. تو استغفار ایک ایسا علاج ہے انسان کے لیے
قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو انسان کے بہت سے دکھوں، محرومیوں اور غموں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح استغفار کے علاوہ کوئی بھی اور ذکر، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، خبردار رہو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بعض اوقات انسان جب بہت غم کی حالت میں ہوتا ہے تو ذکر کو بھی دل نہیں چاہتا، ایسے میں انسان اگر ہمت کر کے صرف اللہ اللہ ہی کو پکارنے لگے، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی چیز جو انسان کے لیے پڑھنے میں آسان ہو، انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن ذکر کی کثرت جو ہے یہ انسان کے دل کو روشن کرتی ہے، انسان کے دلوں کے بوجھ کو اتارتی ہے۔ ایک اور چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ بندوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور بغیر کسی فرق کے احسان کرنا، خواہ کوئی اپنا ہم مذہب ہو، ہم وطن ہو، یا ہم زبان ہو، یا ہم رنگ ہو یا نہ ہو، کوئی شخص کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی رنگ صورت کا ہو، کسی بھی سٹیٹس کا ہو، کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی انسان، اس کے ساتھ اچھائی برتنا، اس کے ساتھ احسان کرنا، اس کا بھلا کرنا، اس کے کام آنا، اس کی خیرخواہی سوچنا دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ جب آپ کا دل سب انسانوں کے لیے محبت کرتا ہے، جب آپ کے دل میں ہر ایک کے لیے پیار ہے، جب آپ کے دل میں ہر ایک کے لیے خیرخواہی کا جذبہ ہے، تو یہ ایسی بہترین چیز ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کسی بھی تعصب کے بغیر، کسی بھی فرق کے بغیر ہر انسان کے ساتھ خیرخواہی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم یا تو اپنے خون کے رشتوں سے محبت کرتے ہیں، یا پھر اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، یا یہ کہ جو ہماری برادری یا خاندان یا زبان بولنے والا ہو اس سے محبت کرتے ہیں، یا اس کا بھلا چاہتے ہیں، یا اس کے لیے ہماری ہمدردیاں ہوتی ہیں۔ لیکن جب ایک انسان ان تمام چیزوں سے بالا ہو کے سوچتا ہے، کوئی کالا ہو یا گورا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، لیکن جب انسان اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے، اسے بھی میرے رب نے بنایا ہے، اور یہ بھی آدم کی اولاد میں سے ہے، اور اس رشتے میں مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز آپ کے دل کو سکون دے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے جیسی ہماری ان کے لیے سوچ ہوتی ہے۔ لوگ ہمیں ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے ہماری اپنی نگاہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ مثلاً اگر میں اینک اتار دوں تو اس سے کیا ہوگا کہ میری نگاہ کمزور ہے تو مجھے سب کی شکل صحیح نظر نہیں آئے گی، حقیقت پہ فرق پڑ جائے گا، آپ کچھ ہیں مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے، لیکن چشمہ لگانے سے وہ سچویشن بدل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ چشمہ کلرڈ ہو جائے تو رنگ بھی بدل جائیں گے۔ بالکل اسی طرح اندر کی نگاہ جو ہے، دل کی نگاہ جو ہے، یہ بھی اسی طرح رنگ بدلتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے اچھائی ہے تو اس کی غلطی کو بھی آپ اچھائی سمجھیں گے، اس کی کوتاہی کو بھی آپ معاف کر سکیں گے۔ لیکن اگر اندر کوئی تعصب ہے، اندر کسی کے ساتھ نفرت اور ضد ہے، تو اس کی اچھی چیزوں پر بھی آپ خوش کبھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے دل میں بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے خیرخواہی کے جذبات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کچھ مشکل کام نہیں۔ اگر کسی انسان کی کوئی بات بری بھی لگے تو انسان یہ سوچ لے کہ ہو سکتا ہے میرے اندر اس سے بھی زیادہ خامیاں ہوں۔ اگر کوئی شخص ایسی بات کر رہا ہے یا ایسا کام کر رہا ہے جو قابل نفرت ہے تو انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آتی ہو، اور اگر میری ایسی حرکتوں کے باوجود رب مجھے رزق دے رہا ہے، میرے ساتھ احسان کر رہا ہے، تو مجھے بھی اس کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی غلط معاملہ کیا تو ایسے موقع پر بھی معاف کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ روایات میں آتا ہے، قرآن پاک میں سورۃ النور میں یہ واقعہ موجود ہے، واقعہ افک کے نام سے، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک الزام لگا تھا۔ ان کو ایک صحابی صفوان بن معطل کے نام سے منسوب کیا گیا تھا کہ شاید ان کے ساتھ کوئی برے ریلیشنز ہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی آپ کی عزت پر، اور مدینہ کے کچھ منافق اس الزام تراشی میں آگے تھے۔ ان سے متاثر ہو کر کچھ مخلص مسلمان جو تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ تو ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ رشتہ دار بنتے تھے، آپ ان کی کفالت بھی کرتے تھے، ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا کیونکہ وہ ضرورت مند تھے۔ تو وہ شخص بھی حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں تھے۔ تو جب آپ کو پتا چلا، اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری اور معاملے کی حقیقت کھلی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اس شخص کی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے میرے احسان کا بدلہ یہ دیا ہے کہ میری ہی بیٹی پر الزام لگایا ہے۔ تو فوراً قرآن پاک میں آیت اتری کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ تم میں سے جو فضل اور وسعت والے لوگ ہیں وہ ایسی قسمیں نہ کھایا کریں کہ غریب مہاجر مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ تو معاف کر دو۔ یعنی اس سے بڑا زخم کسی کو کیا لگ سکتا ہے کہ اس کی بیٹی پر کوئی جھوٹا الزام لگائے
اور انسان کو حق ہے کہ اس سے بدلہ لے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر یہی پسند ہے کہ انسان دوسروں کی خطائیں معاف کر دے، کیونکہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں کسی بھی معاملے کے پیش آنے کے بعد، ایک یہ کہ انسان غلطی کرنے والے کو معاف کر دے، اور یہ کہ معاف نہیں کرے اور اپنے دل میں ہی پالے رکھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم پہلی صورت پر عمل کرتے ہیں کہ معاف کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارا اپنا ہی دل ہلکا ہو جاتا ہے، دوسرے کو تو جو فائدہ ہوتا ہے سو ہوتا ہے، لیکن ہمیں خود بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہم دوسرے کو معاف نہیں کریں، دل میں ہم غصہ بھرے رکھیں، غم پالے رکھیں، نفرت کے جذبات تازہ کیے رکھیں، کیونکہ ہوتا یہ کہ ہر چیز آہستہ سے بھولنے لگتی ہے، لیکن جب ہم دلوں میں گریں لگاتے ہیں تو پھر ہم کسی کا قصور معاف نہیں کرتے تو اس کو ہمیں تازہ کرنا پڑتا ہے، بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی، اس سے ہم اپنے آپ کو خود ہی انگیج رکھتے ہیں اور ایسے میں ہمارا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان دوسرے کو معاف کر دے، انسان کے اپنے ہی حق میں یہ بات بہتر ہے۔ پھر احسان کی شکل میں صرف کسی کی مالی مدد کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ احسان میں انسان دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، کسی کے آگے بڑھ کر مدد کرنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں اچھے بول سکھاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی مسلمان کو چھینک آ گئی ہے تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ فوراً تم اس کو دعا دو، یرحمک اللہ کہو کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی اچھی چیز ملی ہے تو اس کو مبارکباد دو، بارک اللہ فیکا، اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ اسی طرح مسلمان کا مسلمان پر یہ حق بتایا گیا ہے کہ جب وہ اسے دیکھے تو اس کو سلام کرے، اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پہ جائے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پر ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں آتا، سلام کرنے پر کیا خرچ آئے گا، کسی کو اسمائل پاس کرنے میں ہمارا کیا خرچ آئے گا، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے اور ہم نے اس کا حال پوچھ لیا یا ویسے ہی ملاقات کے وقت حال پوچھ لیا تو ہمارا اس پر کوئی بھی خرچ نہیں آئے گا۔ کسی نے ہمیں سلام کیا تو ہم نے اس کا جواب دے دیا، تو دو لفظ ہی تو زبان سے بول رہے ہیں، ہم دن بھر پتہ نہیں کیا کچھ بولتے رہتے ہیں، لیکن اگر جواب دے کر ہم دوسرے کو خوش کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اور اسلام نے چھوٹے چھوٹے کاموں پر ہمیں نیکی کا تصور بھی دیا ہے کہ تم سلام کا آغاز کرو گے تو تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی، جو جواب دے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیز پر ایک شوق دلایا ہے اچھا کام کرنے کا۔ تو یہ انسانی تعلقات میں ایک خوشگواری پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے بندوں کے ساتھ احسان کرنا، آگے بڑھ کر سلام کرنا، اس بات کے انتظار میں نہ رہنا کہ دوسرا مجھے پوچھے، آگے بڑھ کر دوسرے کی مدد کرنا اور اس بات کے انتظار میں نہ رہنا کہ کوئی میری مدد کو آئے تو میں اس کی مدد کو جاؤں۔ نہیں، جو شخص آگے بڑھ جاتا ہے سارا اجر وہ لوٹ لیتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی پسندیدہ ہوتا ہے اور بندوں کی نگاہ میں بھی عزیز اور محبوب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے ہمدردی کریں تو اس کے دل میں آپ کے لیے پھر جگہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے کچھ لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، اور اگر کوئی وقتی طور پر احسان نہ بھی مانے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی سچویشن ضرور پیدا کرتے ہیں کہ کسی دن وہ آپ کا احسان مانے۔ صرف صبر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک وقت کے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکی ضائع نہیں جاتی، نیکی اپنا ایک وزن رکھتی ہے، نیکی اپنا ایک اثر رکھتی ہے۔ صرف ہم جلد بازی کرتے ہیں کہ اگر میں نے ابھی کسی سے اچھا کیا ہے تو فوراً ہی مجھ کو ریٹرن ملے۔ پھر اسی طرح انسان کو جو چیز سکون دیتی ہے اور جو چیز خوشحال اور خوشگوار زندگی کا سبب بنتی ہے وہ اس کی جرأت ہے، اس کی بہادری ہے۔ انسان کے دل کے اندر ایک عزم اور ایک پختہ ارادے کا ہونا انسان کے لیے بہت سی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ خوف کیا چیز ہے۔ خوف باہر کی چیز نہیں، خوف ہمارے اپنے اندر کی چیز ہوتی۔ مثلا بچوں کو جب تک آپ نہیں ڈراتے اندھیرے سے تو وہ نہیں ڈرتے، لیکن جو ہی آپ ان کو اندھیرے سے خوف دلاتے ہیں یا بلی سے ڈراتے ہیں یا کتے سے ڈراتے ہیں یا کسی جن سے ڈراتے ہیں تو بچے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ان کے دل میں خوف نہیں ڈالا تو وہ خوف زدہ نہیں ہوگے۔ جس چیز کا آپ کو علم نہیں، مثلا دیوار کے پیچھے کیا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا، لیکن جو ہی آپ کو پتا چلے گا آپ ایک دم خوف زدہ ہو جائیں گے۔ تو اس خوف کا تعلق جو ہے وہ آپ کے اپنے اندر سے اور آپ کے علم سے اور آپ کے اپنے محسوسات سے ہوتا ہے۔ عموماً ہم بہت سی چیزوں کا ایسا خوف کرتے رہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور جس کے خوف کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے سب سے مفید چیز اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، ایک یقین کی کیفیت کا اپنے اندر ہونا ہے۔ پھر اسی طرح خوشحال زندگی کا ایک اور راز یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو نفرت، حسد، عداوت اور بغض ان جذبات سے پاک کرے۔ جس طرح ہم اپنے جسم کی صفائی کرتے ہیں، جن لوگوں کو روز نہانے کی عادت ہوتی، اگر ایک دن وہ نہیں نہائے تو ان کو چین نہیں آتا، ایک بے چینی لاحق ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو جو بالکل نیو بورن ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو روزانہ نہلانے کے عادی ہیں اور وہ صاف رہنے کے عادی ہیں، اور اگر ایک دن آپ کسی مجبوری سے نہیں نہلا سکے تو بچہ سوتا نہیں ہے، یعنی طبیعت پہ اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔
تو جس طرح ہم اپنے جسم کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنا لباس صاف کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی روح کی صفائی کی بھی ضرورت رہتی ہے، اپنے دل کی صفائی کی ضرورت رہتی ہے، اور روزانہ دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک عادت بنا لیں کہ رات کو سوتے وقت صرف ایک جملہ دہرا لیا کریں کہ آج کے دن میں جس کسی نے مجھ پر کوئی زیادتی کی ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، میں اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھوں گی، میں اپنے دل میں سیاہ داغ نہیں پڑنے دوں گی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے ہی ساتھ کیے ہوئے اس عہد اور وعدے سے خود آپ کو ریلیف ملے گا، ایک سکون اور ایک خوشی کی کیفیت آپ کے اندر آئے گی، کیونکہ اس چیز کی قدردانی کرنے والا بھی موجود ہے، آپ کے ان الفاظ کو سننے والا بھی موجود ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، آپ سو رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جاگتا ہے، اور آپ کے اندھیرے میں یا دن میں یا رات میں کیے ہوئے کسی بھی کام سے وہ پوری طرح واقف ہے۔ اگر کوئی انسان اس کام کی آپ کو جزا نہ بھی دے تو ہم تو مسلمان ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہوگا اور میرے اس عمل سے مجھے بہترین جزا ملے گی، تو انسان کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کسی کی نفرت دل میں رکھنا دراصل کیا ہے؟ ایک میل ہے۔ نفرت کو آپ ایک میل سے تعبیر کر سکتے ہیں، ایک سیاہ داغ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ جب نفرت آپ کے دل میں ہوتی ہے تو وہ داغ آپ پہ لگا ہوتا ہے، جس سے آپ کر رہے ہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو تو مثلاً آپ کوئی بری بات بولیں گے یا آپ اس سے برا کریں گے تو اس تک اثر جائے گا، ورنہ تو جب تک آپ اپنے دل میں رکھ کے آپ کڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، تو آپ ہی کو تکلیف ہو رہی۔ اس لیے یک طرفہ طور پر ان چیزوں کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں تھوڑا سا بھی ایکسٹرا بوجھ اٹھا کے چلنا پڑے تو ہم تھوڑی دیر کے بعد تھک جائیں گے، بالکل اسی طرح ہماری روح تھک جاتی ہے نفرتوں کے بوجھ اٹھا اٹھا کر، دوسروں کے ساتھ ضد اور عداوت کے بوجھ اٹھا اٹھا کر۔ تو اگر اس کو اتار سکیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے ریلیف ملے گا، اور یہ صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو یقین دہانی کرانے کی کہ میرا یہ عمل رائے گاہ نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ صدقہ مختلف طرح کا ہوتا ہے، مال کا صدقہ ہوتا ہے اور ایک عزت کا صدقہ بھی ہوتا ہے۔ سلف صالح کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بعض اوقات اس طرح دعا مانگتے تھے، یا اللہ تو میری یہ دعا قبول کر لے، میری یہ ضرورت پوری کر دے، میں نے اپنی عزت کا صدقہ کیا کہ اگر مجھے کبھی کسی نے کچھ برا کہا ہو یا میرے ساتھ برا کیا ہو تو میں نے اس کو معاف کر دیا،